بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب کیا حالت ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمین میں ابو سفیان کی نسل کے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو تعداد سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یا بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی مورد دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ قیامت نامہ شاہ رفیع الدین آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب کہ قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا سے ہر مومن و کافر بھی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا و کافر کی پیشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ ارشاد الطالبین پیج۔ قیامت نامہ شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا قرآن نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ غایۃ المقصود اللہ کنجی صفائی اور علی بن محمد صاحب کفایت الاسر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ کرآ یا قریہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زہر پہنے ہوں گے، وہ میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروری میں ہے کہ آپ خیرواں نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔
معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیرے میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف بہ صف اتریں گے اور جبرائیل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود کا مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 300 گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومن کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے، کعبے میں کھڑے ہوں گے، تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا، اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے، اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 ناقب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا، اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعہ سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوک در جوک روانہ ہوں گے، اور عالم پر ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے، اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب الفرائض میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے: یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک اشتر۔ 7 صحابہ کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے۔
علامہ عبدالرحمن جامی کا کہنا ہے کہ بتب، ابدال، عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جنوں سے عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبری کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے رسول پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ کے الہام کے ذریعے واقف ہوں گے۔ امام شبلنجی شافعی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خواص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں گے۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف آپ کے وزیر ہوں گے۔ سیرت میونی کا بیان ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یعصوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔